پہلا جو ترتیب دیا ہے لیٹر وہ ہے لامد، یہ 12واں لیٹر ہے لامد. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لامد. اس کو یہ میں نے پرنٹ رائٹنگ میں لکھا ہے تو اس کا نام یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لامد. یہ کیا ہے لامد، عبرانی زبان کا 12واں لیٹر ہے، اس کو ہم لامد بولتے ہیں. اور اس کی آواز جو ہے نا، لامد کی آواز لام کی ہے. آپ نے اردو زبان میں اردو الفابیٹ میں دیکھا ہوگا لام، تو یہ اسی کی آواز جیسا اس کی آواز ہے لام کی. یہ ہے لامد، آواز لام کی، سیم جیسے لام کی ہے ویسے اس کی ہے. اور اسی طرح انگلش میں اگر دیکھیں تو وہ انگلش میں ہمارے پاس اس کا متبادل ایل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عبرانی زبان کا 12واں لیٹر لامد. تو اس سے ایک حروف بنائیں گے، ان حروف کو ملا کے ہم ایک ورڈ بنائیں گے. تو عبرانی زبان میں لفظ لاوی آپ نے سنا ہوگا، اور لاوی کا مطلب ہے شیر، لائن. تو لاوی لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ فارم میں اس کو کیسے لکھیں گے. ہینڈ رائٹنگ ورژن میں جیسے ہم ہاتھ سے، جیسے میں نے یہ ہاتھ سے لکھا ہے تو ہاتھ کی، یہ تو پرنٹ ورژن میں ہے تو ہاتھ کی لکھائی میں اس کو لامد کو یوں لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کی مشق کرتے ہیں. تو مشق میں نے جو لفظ ترتیب دیا ہے وہ ہے لاوی. تو لاوی کو میں پرنٹ ورژن میں پہلے لکھوں گا لامد، اور وید، اور یود، اور الف. تو یہ اور اس کے نیچے زیر زبر لگا دیتا ہوں میں کامز. اور ٹھیک ہے، تو یہ کیا میں نے لکھا لاوی. تو اب آپ کہیں گے کہ اینڈ پہ الف کیوں؟ الف جو ہے وہ عبرانی الفابیٹ میں بالکل سائلنٹ ہے. سائلنٹ ہے، اس کے نیچے کوئی اعراب لگے گا تو پھر اس اعراب کی یہ آواز دے گا. تو اس کے نیچے اعراب جیسے اعراب لگے گا یہ ویسی آواز دے گا. یہ ہمیشہ جو یہ لیٹر ہے الف، یہ ہمیشہ الف کی آواز نہیں دے گا. یہ ای کی بھی آواز دے سکتا ہے، یہ اور بھی لیٹر جو اور بھی آوازیں دے سکتا ہے، لیکن جہاں پہ اس کے اعراب نیچے لگیں گے تو اعراب کے حساب سے اس کی آواز ہوگی. اگر یہ اینڈ پہ ہے تو یہ سائلنٹ ہے. تو یہاں پہ جو الف ہے یہ سائلنٹ لیٹر ہے، لاوی جو پڑھا جائے گا. تو اب اس کو ہینڈ رائٹنگ فارم میں لکھیں گے. اگر یہ تو میں نے پرنٹ رائٹنگ میں لکھ دیا، اب ہینڈ رائٹنگ میں اس کو کیسے لکھیں گے؟ جیسے ہاتھ کی لکھائی میں ہم نے لکھنا ہو تو اس کو ہم یوں لکھ دیں گے لامد. اور ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یود اور الف. ٹھیک ہے، یہ میں نے کیا لکھ دیا ہے لاوی ہینڈ رائٹنگ فارم میں، یہ پرنٹ رائٹنگ فارم میں ہے. تو اب اس کی پروننسیشن کیا ہے لاوی کی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں لائن، جس کا کیا نام ہے انگلش میں اس کو ہم کیا بولیں گے، لکھیں گے LION، لائن. یہ لائن ہے لیکن اس کی پروننسیشن کیا ہے لاوی کی. ٹھیک ہے، پروننسیشن میں ادھر لکھ دیتا ہوں، اس کی پروننسیشن یہ لکھ دیتا ہوں لاوی کی. یہ کیا ہے لا. یہ لاوی کیوں بنا ہے؟ یہ لام ہے، اس کے نیچے یہ کامز لگنے سے یہ لام کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا، اوپر کو لام کی آواز کھینچی جائے گی تو لا بنے گا. اور یہ وید جو ہے اس کے نیچے یہ ڈاٹ ہے، تو یہ جو نقطہ ہے یہ اس کی آواز کو نیچے کو کھینچتا ہے. اور ید ساتھ ہے تو یہ چھوٹی یہ کی آواز دے گا. تو یہ ساتھ وی کے ساتھ، یہ ورب کے ساتھ، کیونکہ یہ ویت ہے تو یہ ورب کی آواز وا کی آواز کے ساتھ ہی یہ ڈاٹ اور ید ہے، تو اس لیے یہ چھوٹی یہ کی ساتھ آواز دے گا. تو اس لیے اس کی پروننسیشن جو ہوگی وہ ہوگی لاوی.
تو یہ لاوی لکھا گیا. یہ لمد کی ہم نے مشق کر لی. اب اس کے بعد جو حروف آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے میم. تو میم کے متعلق ہم سیکھیں گے. تو میم کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ عبرانی لیٹر میم، جس کو یوں لکھا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ میم. تو یہ میں نے میم لکھا ہے، میم. اس کا نام، اس کی دوسری شکل جو ہے، اس کی جو دوسری شکل ہے اس کو میم، اس کو یوں لکھا جاتا ہے، میم دوسری شکل میں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اشکال ہیں. یہ اینڈ والی اس کو سافٹ میم بولتے ہیں، اور اس کا نام میں لکھ دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ میم. اور ان دونوں کی ہینڈ رائٹنگ فارم میں اب دیکھیں نا کہ میم ہے، تو میم کی جو متبادل ہے ہمارے پاس ایسی آواز والا اردو میں لفظ ہمارے پاس میم ہے، اور انگلش میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایم ہوگا، ایم. ٹھیک ہے، تو اب میم کی دونوں کی میں لکھ دیتا ہوں ہینڈ رائٹنگ فارم میں. کہ ان کو ہینڈ رائٹنگ فارم میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ یہ جو پہلے والی شکل میم کی ہے جس کو یوں لکھا جاتا ہے، اس کی جو ہینڈ رائٹنگ فارم ہوگی وہ ہوگی اس کو میم. یہ والی ہے، اس کو ایسے لکھیں گے، میم. ٹھیک ہے، تو یہ لگ رہا ہے جیسے کہ انگلش زبان کا لیٹر این ہے، لیکن یہ عبرانی زبان کا میم ہے. اس کو ہینڈ رائٹنگ فارم میں اس طرح لکھا جاتا ہے. اور دوسری شکل جو اسی کی ہے، میم کی جو دوسری شکل ہے وہ ہے میم کی یہ والی. ٹھیک ہے، تو اس کو دوسری شکل میں میم کی جو ہے اس کو یوں لکھیں گے، یہ ایسے ادھر سے تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے. تو یہ میم ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ اب یہ جو شکل ہے یہ اس کی کسی بھی لفظ کے اینڈ میں آئے گا تب یہ اس شکل میں ہوگا. اگر کسی کوئی لفظ لکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں اس کی ایک لفظ لکھتا ہوں مائم، عبرانی زبان کا مائم، جس کا مطلب ہے پانی، مائم. مائم لکھ دیتا ہوں. مائم کو ہم ایسے لکھیں گے پرنٹ ورژن میں، اور یہ اینڈ پہ اب اینڈ پہ بھی میم ہی آئے گا، لیکن یہ والا میم نہیں، لیکن جو اینڈ پہ شکل آتی ہے وہ یہ والی آئے گی. تو یہ سافٹ میم والی آئے گی. اس کو یوں لکھوں گا میں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کیا لکھا؟ مائم. کیا لکھ دیا؟ مائم. تو اس کی اگر میں، ٹھیک ہے، تو یہ مائم لکھا ہے. اگر میں اس کو ہینڈ رائٹنگ فارم میں لکھوں، یہ میں نے وہ فارم لکھی جو پرنٹ ورژن ہے. اور اگر اس کی میں ہینڈ رائٹنگ فارم لکھوں، ہینڈ رائٹنگ فارم لکھنے کا یہ مقصد ہے تاکہ آپ جب عبرانی زبان کو آپ خود لکھیں تو اس طرح لکھیں. تو یہ پرنٹ رائٹنگ ہے. ہینڈ رائٹنگ اس کی اور رائٹنگ ہے. ہینڈ رائٹنگ میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے، مائم کو. ٹھیک ہے، اس کو ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، کامز. یہ کیا میں نے لکھا؟ مائم، جس کا مطلب کیا ہے؟ پانی، واٹر. کیا ہے؟ واٹر. لیکن اس کی پروننسیشن کیا ہے؟ اس کی پروننسیشن کیا ہے اس مائم کی؟ اس کو پروننسیشن مائم. مائم کیوں ہے؟ یہ میم ہے، اور کامز لگا دینے سے آواز اوپر جائے گی، ماں کی بنے گی. تو اس لیے کیا ہوگا؟ یہ یہاں پہ لگ گیا. اور یہ یود ہے، اور یود کے نیچے جو ڈاٹ ہے، اس کو ڈاٹ لگنے کی وجہ سے یہ کی آواز دے گی، اور اس کے بعد آخر میں میم ہے. تو کیا بنے گا؟ لفظ مائم. ٹھیک ہے، تو یہ مائم مطلب کہ پانی. تو یہاں تک بالکل صحیح سے سمجھ آ گئی. اس کی دو اشکال ہیں، یہ ہم نے. اب تیسرا لیٹر جو اس سے اگلا لیٹر، آج کی مشق کا تیسرا لیٹر جو میں نے ایڈ کر دیا ہے وہ ہے نون. اب نون کیسے لکھیں گے ہم؟ عبرانی زبان کا جو اگلا لیٹر ہے وہ ہے نون، جو یوں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کی بھی دو اشکال ہیں. ایک یہ اس کی آخری شکل جو ہے جب یہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آئے تو جو اس کی آخری شکل ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی یہ اس طرح کی. ٹھیک ہے، یہ نون کی آخری شکل ہے، یہ نون کی آخری شکل ہے. تو اس کو اگر ہم اس کو ہینڈ رائٹنگ فارم میں لکھیں تو ہینڈ رائٹنگ فارم میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی ہمارے پاس اسی آواز کی اردو میں ہمارے پاس کیا آئے گا؟ نون آئے گا. اور انگلش زبان میں اسی آواز کا لیٹر کیا آئے گا؟ این آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں لیٹر کو میں یہ دونوں کو میں ان کی ہینڈ رائٹنگ فارم بتاتا ہوں آپ کو. تو ہینڈ رائٹنگ فارم نون کی، یہ جو پہلا نون ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ فارم میں اس کو کیا لکھیں گے، اور پھر یہ جو دوسرا ہے نون اس کی ہینڈ رائٹنگ فارم میں ہم کیسے لکھیں گے، تو یہ آپ کو بتاتا ہوں میں. اس نون کو، یہ جو نون ہے اس کو صرف اوپر سے اس کو یوں لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ فارم میں اس کو لکھیں گے. اور اس کا یہ جو ہے اس کو سمپل یہ لکھ دیں گے ایسے لمبا کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ نون ہے، اور یہ نون جو ہے نا یہ آخر میں آئے گا. اور یہ آخری لفظ کسی بھی لفظ کا، کسی بھی، جیسے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے لاوی، یہ لکھا ہوا ہے مائم، اور اگر یہاں پہ فرض کریں یہاں پہ یہ آ جائے، اس الف کی جگہ یہ آ جائے، نون آ جائے، تو یہ والا نون نہیں لکھیں گے، پھر یہ والا لکھیں گے، سافٹ نون لکھیں گے. ہینڈ رائٹنگ فارم میں اس کو لمبا کر کے ایسے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ آخری، تو نون کی مشق کریں تو نون کو نون ہی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نون ہی، تو نون مشق کریں تو نون ہی لکھنا ہو تو پھر ہم کیا لکھیں گے؟ یہ واو لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخر میں اگر لکھیں گے اس کو تو ہم اس کو یوں لکھ دیں گے. تو یہ واو ہے، یہ تھوڑا شارٹ ہے، اور جو نون ہے آخری والا وہ لمبا ہوتا ہے. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو اب ان کو اگر میں ہینڈ رائٹنگ فارم میں لکھوں تو ہینڈ رائٹنگ فارم میں کیسے لکھا جائے گا؟ ہینڈ رائٹنگ فارم میں ایسے لکھا جائے گا، نون، واو اور نون. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ نون ہو گیا. یہ دیکھیں نا، واو اور نون میں فرق ہے. یہ نون این والا یہ لمبا ہے اور واو اس سے چھوٹا ہے. تو یہ کیا میں نے لکھا؟ اس کو ہم نون بولیں گے نا، این نون. ٹھیک ہے، تو اس کی جو پرننسیشن ہوگی، وہی نون کی ہوگی، نون. ٹھیک ہے، تو یہ عبرانی زبان کا آج کا ہمارا لیسن تھا. تو آپ کو یہ کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور پھر اس سے اگلا لیسن اسٹڈی کریں گے. اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو.